السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور کفار کے معاملے میں وہ بڑے سخت مزاج ہیں، یعنی آپس کے اندر تو وہ ہم پیالہ ہم نوالہ ہیں، آپس میں پیار محبت کرنے والے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی شادیاں اہل بیت کے ساتھ ہوئی تھی۔ بعض لوگ تو مخالفت ثابت کرتے ہیں، دیکھیں جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری زندگی جنگ رہی، اس طرح انہیں ان باتوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آتی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ بابی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تو جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، تو اس سے ان کا بیٹا محمد بن ابی بکر پیدا ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور ایک ہیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی بہن ہیں، ام فضل کی بہن ہیں، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، تو ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی، جن کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیں ان کی تو اتنی رشتہ داریاں تھیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ داماد تھے، تو اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ان کی عزت احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے آدمی اپنے داماد کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی حضرت عمر کے ساتھ پیار محبت والی گزری۔ تو ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع کے جو چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ ام فروہ کے بیٹے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ ام فروہ کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یعنی 3 بیٹے تھے اور 3 ان کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی بیٹی تھی ایک، اس کا نام انہوں نے رکھا اسماء، یعنی اپنی بہن کے نام پر انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا اسماء۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جن کا میں نے ذکر کیا جو اسماء بنت امیس سے تھے، جن کا نام محمد بن ابی بکر تھا۔ محمد بن ابی بکر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا، جو فقہائے 7 میں شامل ہے۔ تو قاسم کا نکاح اس اسماء کے ساتھ ہوا تھا، یعنی اب جو اسماء ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لگتی ہیں؟ پوتی، عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی، اور جو قاسم ہے وہ کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تھا، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام تھا ام فروہ۔ ام فروہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی بھی ہیں اور ان کی نواسی بھی ہیں۔ تو اب یہ جب نکاح ہوا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی قاسم جو ہیں ان کے پوتے ہیں، اور جو اسماء ہیں وہ ان کی پوتی ہیں، تو ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تو ام فروہ پیدا ہوئی۔ تو ام فروہ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں طرف سے رشتہ داری ہے۔ ام فروہ کون تھی؟ یہ محمد باقر رحمہ اللہ تعالیٰ جو علی زین العابدین ان کے بیٹے تھے، علی زین العابدین وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے تھے محمد باقر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ محمد باقر کا نکاح ان کے ساتھ ہوا تھا ام فروہ کے ساتھ۔ ام فروہ سے پھر بیٹا پیدا ہوا جو اہل تشیع کا چھٹا امام ہے، جن کا نام ہے جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی۔ تو اگر یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نکال دیتے ہیں تو ان کے جو ائمہ کرام ہیں یہ تو ان کو بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ام فروہ کے بارے میں نے بتایا کہ وہ
اہل تشیع کے 5ویں امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وہ زوجہ ہیں اور جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ والدہ ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دونوں طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہے، اس لیے امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا تھا والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھ کو 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ وہ تو ان کے ساتھ بہت پیار اور محبت کرنے والے تھے، شیخین کریمین کے ساتھ۔ دوبارہ پھر میں رپیٹ کر دیتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد، ان کا بیٹا قاسم، اور ادھر سے عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی اسماء کے ساتھ نکاح ہوا تھا قاسم کا۔ ان سے جو بیٹی پیدا ہوئی اس کو ام فروہ کہا جاتا تھا، اور وہ امام باقر رحمہ اللہ کی زوجہ تھی اور جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ والدہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان سے پیار محبت کرنے کی، اور جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایسے لوگوں سے بری ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔